آداب، بانگ درا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ٹاک شوز پہ کئی دنوں سے باتیں ہو رہی ہیں، میڈیا کے کردار پہ باتیں ہو رہی ہیں، اور پچھلے 2 دن سے ہم نے بھی جو شو کیا اس پہ بھی شو کے اوپر جو ہمارے گیسٹ تھے وہ بھی شکایت کر رہے تھے کہ جو لڑائی جھگڑا یہ وہ اور میڈیا یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ تو ایک تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اینکر یا میڈیا کچھ نہیں کرتا۔ اگر میرے بس میں ہوتا کہ کسی سے میں چیخیں کروا لوں، چلا لوں، دھاڑیں لگوا لوں، تو پھر تو سامنے والا بہت ہی ہلکا ہے، یعنی وہ اتنے ہلکے تھے کہ میں نے ذرا چھیڑا اور چیخیں مارنی شروع کر دی انہوں نے۔ تو یہ جب کہتے ہیں کہ جی آپ کروا رہے ہیں تو اس بات میں دم نہیں۔ تو ہمارے مہمانوں کی بات سمجھنی چاہیے کہ جب وہ یہ سب کرتے ہیں تو وہ خود ہی کرتے ہیں، اپنی خوشی سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اور ہاں، چاہے اینکر کو اس میں فائدہ ہوتا ہو، ریٹنگ آتی ہو نہ آتی ہو، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن وہ جو کرتے ہیں وہ اپنے قول و فعل کے خود ذمہ دار ہیں، وہ کسی اور کے کندھے یہ نہیں ڈال سکتے۔ میڈیا کی مناسبت سے ایک بات میں کئی روز سے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ بار بار کچھ موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن آج میں چاہتا ہوں ابتدا میں ہی کر دوں تاکہ وہ بات میرے ذہن سے نکل جائے۔ اب سے چند روز پہلے ایک نجی ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بعد جو خبریں چلیں وہ یہ تھیں، ابتدا میں تو یہ تھی کہ گرو مندر کے پاس فائرنگ، چند لوگ زخمی، اور بہت معذرت کے ساتھ میرا اپنا چینل بھی شاید یہی خبر دے رہا تھا، لیکن یہ میں ذاتی بنیاد پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں بحیثیت فیصل قریشی کہ یہ خبریں چلیں کہ گرو مندر کے علاقے میں فائرنگ ہوئی، کچھ لوگ زخمی ہوئے، اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر حملہ ہوا، 2 گارڈ زخمی ہیں، اور اس کے ڈھکے چھپے سے ویژول بھی دکھائے جا رہے تھے۔ آج ٹی وی کہتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کیوں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ یہ عکاسی کرتا ہے ہمارے دلوں کی، ہمارے ذہنوں کے بٹوارے کا، یہ عکاسی کرتا ہے ہماری ریٹنگ کا، ہمارے کمپٹیشن کا۔ ہم میں سے کچھ لوگ اس ریٹنگ اور اس کمپٹیشن کے اندر بہت آگے نکل گئے اور غلطیاں کر بیٹھے، اپنا نقصان کرا بیٹھے۔ میری درخواست پورے پاکستان سے ہے، ہر پاکستانی سے ہے کہ خدا را ریٹنگ رکھیے، کمپٹیشن رکھیے، ریٹ ریس میں رہیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیجیے، لیکن اچھے برے میں ساتھ رہیے، چاہے کچھ بھی ہو۔ میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی بھی ہوں۔ آپ ایک کوے کو مار دیجئے، سارے کوے باہر آ جاتے ہیں۔ آپ ایک رکشہ والے کو پیٹ دیجئے، سارے رکشہ والے باہر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب سی این جی رکشوں کا معاملہ تھا تو بندر روڈ کراچی میں پوری رکشہ والوں نے بند کر دی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو چلان کی بات ہوئی تو ہب چوکی سے سارے ٹرک والے، ٹینکر والے آ گئے تھے، پورا شہر بند کر دیا تھا۔ ایکا ہونا چاہیے جب کوئی نقصان، دشمنی، ٹیررزم کی بات ہے، وہاں ہم میں ڈویژن نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہر چیز سے بالاتر ہو۔ بہت سے اینکرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم دوسرے کے شو میں، چینل کے شو میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہماری وجہ سے ان کو بڑھاوا ہو گئی۔ یہ بھی بہت بچکانہ گفتگو ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب بہت معمولی قسم کے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے چند روز کی عزت دی ہوئی ہے، تو اس پہ اکڑنا، غرور کرنا، یہ سب بیکار ہے۔ اور یہی بات میں اپنے سیاستدانوں، لیڈران سے بھی کہوں گا، وہ لوگ جو ٹی وی پہ آتے ہیں، کہ چند روز کی عزت ہے، ہم سے پہلے کئی آئے اور کئی چلے گئے، کیا اکڑنا اور کیا غرور کرنا، اور ان سے پہلے بھی کئی آئے اور کئی چلے گئے۔ میرے خیال سے ونسٹن چرچل نے کس نے کہا نا کہ the graveyard is full of indispensable people، کل ہم نہیں ہوں گے دنیا چلتی رہے گی، کل ہم نہیں تھے تب بھی دنیا چل رہی تھی، اور آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا چلا رہے ہیں تو ہمارا بڑا گھناؤنا سا وہم ہے۔ یہاں سے میں بات کی ابتدا کرنا چاہوں گا۔ آج میری کوشش یہ ہے کہ میرے مہمان سے کوئی بحث، کوئی تکرار نہ ہو، کوئی چیخم چلاہٹ نہ ہو، ایک عقل و دانش اور شعور کے ساتھ کچھ کام کی باتیں ہو جائیں جو میں بھی سمجھ سکوں، شاید وہ کچھ سمجھ سکیں اور شاید آپ کچھ سمجھ سکیں۔ سعید غنی صاحب سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق، آج صرف اور صرف آپ ہیں اس شو میں اور میں ہوں، اور یہ 1 on 1 بڑے زمانے بعد میں کر رہا ہوں کیونکہ مزہ نہیں آتا تھا، لیکن آپ کے ساتھ یوں کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ بھلے آدمی ہیں اور آپ تہذیب اور عقل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، بڑے آدمی ہیں، بڑی مہربانی، اور بڑے آدمی بھی ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب ہر چینل کے اوپر سعید غنی سے مطلب پیپلز پارٹی کا چہرہ ہے اس وقت، اللہ آپ کو اور عزت دے اور کامیابی دے۔ اچھا 2-4 کیونکہ ہمارے پاس تقریباً کوئی اچھے خاصا ٹائم ہے، تو 2-3 چیزیں میں کر دوں اس سے پہلے کہ تکرار ہو میری آپ کی، میں آپ کی بات کاٹوں، 2-4 چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ شہادت، قربانی، جیل، جمہوریت، آمریت، کم از کم 10-15 منٹ کوشش کیجئے ان الفاظ کا استعمال نہ کریں کیونکہ ان میں دم نہیں ہے اور مجھے بات کاٹنی پڑ جائے گی۔ اب نہیں ہے تو اگر آپ اگری کریں تو ٹھیک ہے۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں آپ اس ملک کے نظام کی بات کریں گے، اس ملک میں جمہوریت کی بات کریں گے، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کی بات تو کریں مطلب آپ گے، اگری نہیں کر رہے، تو کہیں نہ کہیں ان باتوں کا تذکرہ تو پھر اگری نہیں کر آتا رہے، ضرور ہے۔ تو یہ اگریمنٹ نہیں ہوا ہمارا۔
نہیں کوشش کریں گے کہ کوئی غیر ضروری بات نہ ہو, تو جب تک آپ کوشش کریں گے ریلیونس ہوگا وہاں تو پھر بات جب تک آپ کوشش کریں گے تب تک میں کوشش کروں گا. آپ نے صبر کا دامن چھوڑا تو میں بھی چھوڑا. صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا. چلیے اب بے فکر رہیں. جناب ایمان, سب سے گرم اور سب سے مزیدار بحث آج کی یہ ہے کہ نئے صاحب چٹھی لکھیں گے کہ نہیں لکھیں گے. یہاں سے ابتدا کرتے ہیں. لیکن فیصل صاحب بات یہ ہے کہ موقف پیپلز پارٹی کا یا پیپلز پارٹی کی حکومت کا وہی ہے جو پہلے تھا, اور اس موقف کے پیچھے کوئی بڑا ٹھوس جواز بھی ہے ہمارا کہ اگر تو آئین میں آرٹیکل 248(2) ہے تو پھر تو پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف کوئی کیس نہ چل سکتا ہے, نہ ان کے خلاف کوئی کیس دائر ہو سکتا ہے. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب ایک راستہ یہ ہے کہ یا تو پارلیمنٹ 248(2) کو ختم کر دے, اس کے بعد اس چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں, آرام سے ہو جائے گا. اور اگر وہ نہیں کرتے تو جوڈیشری اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کو آئین میں تبدیلی کرنے کا, ترمیم کرنے کا کوئی اختیار ہے, یا تشریح کے نام پہ کوئی ترمیم کرنے کا اختیار ہے, تو وہ کہہ دیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کو امیونٹی نہیں ہے, خط لکھ لیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ موقف پی 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 کا اور پیپلز پارٹی کی حکومت کا, ایک تو میں وضاحت کر چکا ہوں, حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان. اور جب کوئی شخص, آپ سینیٹر بن گئے, اب آپ سینیٹر ہیں, اب آپ پیپلز پارٹی کے سینیٹر نہیں ہیں. نہیں, میں ہوں پیپلز نہیں, وہ پیپلز پارٹی کی کرسی پہ ہوں گے, لیکن آپ ہیں پاکستان. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی وفاداری اس وقت پاکستان سے ہے, نہ کہ اپنی جماعت سے. آپ نے پہلے پاکستان سے ہے پھر جماعت سے. بس پاکستان سے ہی ہے. جب تک آپ نے حلف, یا تو حلف میں لکھ دیجئے کہ پہلے میری وفاداری, میں نے کہا کہ پہلے پاکستان سے ہے, اس سے تو آپ کی بھی ہونی چاہیے, جماعت اسلامی کے لوگوں کی بھی ہونی چاہیے, پی ملن کے لوگوں کی بھی ہونی چاہیے, وہ ہے. آپ اگری کر رہے ہیں, لیکن آپ کے حلف میں پیپلز پارٹی کا کہیں ذکر نہیں ہے. نہیں, پیپلز پارٹی سے یہ کہ پاکستان کے لیے مر جاؤں گا, کٹ جاؤں گا, پھٹ جاؤں گا. ایک سیکنڈ. جب میں نے سینٹ کی رکنیت کا حلف لیا تو وہ میں نے حلف لیا, وہ الگ بات تھی. جب ہم پیپلز پارٹی کی رکنیت لیتے ہیں تو اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں گے اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن اولین طور پہ پاکستان کا, اس میں تو کوئی شک. اور جو آپ نے اب حلف اٹھایا ہے وہ اگر نہ بھی اٹھایا ہوتا, نہیں, میری عرض, اب جو حلف اٹھایا ہے وہ تمام ماضی کے حلفوں سے بالا تر ہے. بالکل ہے, کئی گنا, ہزاروں گنا بڑا ہے. مطلب میں نے امی جان سے کوئی بھی حلف اٹھایا ہو, لیکن اگر میں مذہب پہ آ جاؤں, قوم پہ آ جاؤں, تو بہت بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ والدین اگر مجھ سے بہکاتے ہوں تو ان کی بھی نہ سننا. تو پاکستان کا حلف بھی یہ کہتا ہے کہ اگر جماعت پاکستان کے خلاف بہکاتی ہو تو نہ سننا, جماعت چھاڑ دینا. صحیح. تو یہ چٹھی لکھنا یا اس کی وجہ سے جو کرائسس کریٹ ہو رہے ہیں, بڑا پن ہے. میں آپ کا کہوں گا سپریم کورٹ بڑی زیادتی کر رہا تھا, شرارت کر رہا, لیکن آپ کا ایک بڑا پن, کیونکہ اس چٹھی کے لکھنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز لگتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, سوئس کہتے ہیں کہ بھیا ہم کچھ نہیں کریں گے, پہلے وہاں چلا کے لاؤ. سب سیٹ ہو چکا ہے. نمبر 3, اللہ کا کرم ہے, صدر محترم پاک دامن ہے, ان کا ہاتھ میلا نہیں. مانا کہ وہاں سے کاغذات جواز شمس الحسن گول کر دیے, لیکن پھر بھی اب ثبوت تو کہیں نہیں, الحمدللہ ثابت کچھ نہیں ہوگا, امیونٹی ہے. تو چٹھی نہ لکھنے کی اڑ جو ہے وہ قوم کی تضحیک ہے. تو آپ ہی بڑا, سپریم کورٹ اب سے کیا سمجھائیں, آپ تو بڑے لوگ ہیں, بڑک پن دکھائیے, چٹھی لکھ ماریے. اچھا, ابھی آپ نے جس بات سے اپنی ساری گفتگو کا آغاز کیا, اور وہ تھا جو حلف میں نے اٹھایا اس میں, ٹھیک نہیں, وہ آپ وہاں چلے گئے, میں تو کہہ رہا تھا کہ جو اس آئین میں دیا گیا حلف ہے, میں نے ایز اے سینیٹر اٹھایا. راجہ پرویز اشرف یوسف رضا گیلانی صاحب نے پہلے ایز اے ایم این اے اٹھایا, وہ بھی پاکستان کے ایم این اے. جی, پھر اس کے بعد ایز اے پرائم منسٹر بھی انہوں نے وہ اوتھ لیا جو اس کے اندر شامل ہے. اس اوتھ میں یہ لکھا ہے کہ میں اس کانسٹیٹیوشن کا تحفظ کروں گا, اس کی پاسداری کروں گا. میں دکھا دوں گا. نہیں, میں کانسٹیٹیوشن چاہ رہا ہوں. جی ہاں, فرمائی. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اس میں تحفظ کروں گا. بالکل, اس کی بالکل ٹھیک ہے. اب اگر کوئی ایک ایسا ایکٹ ہے جی جس سے اس اوتھ کی وائلیشن ہوتی ہے, جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ جو آپ نے کہا اسی کی میں نہیں, میں تو کچھ اور جو حلف لیا ہے, اس حلف کے تحت وہ ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں کسی چیز کی پابندی اس آئین نے کی ہوئی ہو, تو اس لیے وہ نہیں لکھا جا سکتا. wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status of opportunity. اس میں تو بہت ساری, میں تو صفحہ نمبر 1 پڑھ رہا ہوں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں بہت چیزیں, میں صرف صفحہ نمبر 1 پڑھ رہا ہوں. آپ آئین جب پڑھیں, آئین میں جس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں پہلے اس کو پڑھیں. ارے میرے قبلہ, صفحہ نمبر 1, wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status of opportunity and before law social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law and public morality. ٹھیک ہے, subject to law and public morality.
فنڈامنٹل رائٹ انکلوڈنگ اکوالٹی آف اسٹیٹس. ٹھیک ہے. کیا پاکستان کی عوام کا اکوالٹی آف اسٹیٹس ہے آپ کے شہنشاہوں کے سامنے؟ نہیں, اس میں تو دیکھیں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے نا. میں اگر یہ میرا سوال ہے کہ نہیں سر؟ ایک سیکنڈ سر ہے کہ نہیں؟ میرے سوال یہ آئے نہیں ابھی, تو اس سوال کی بنیاد ہے. اچھا, کیا اکوالٹی آف اسٹیٹس ہے کہ نہیں؟ سوال ہو گیا ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ ہاں یا نہیں میں کیسے دوں گا؟ آپ 15 منٹ لیتے ہیں, آپ 15 منٹ لیتے ہیں سوال کرنے میں. آپ کو سوال کروں گا پھر آپ جواب دیجیے گا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے سر اکوالٹی آف اسٹیٹس ہے کہ نہیں؟ آپ ہاں یا نہیں میں کیسے میں دے سکتا ہوں جواب کسی چیز کا؟ نہیں, جنرلی اسپیکنگ نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ نے ایک سوال کیا ہے, آپ نے ایک سوال کیا ہے, سوال تو کیا ہی نہیں. جس تفصیل سے آپ نے بات پوچھی ہے میں سوال سر آگے چلتا ہوں نا. اکوالٹی آف اسٹیٹس جنرلی ہے. آپ پورا سوال کر جنرل. اچھا میں کہتا ہوں آپ کی طرف سے کہ آپ کی جواب نہ دینے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اکوالٹی آف اسٹیٹس جنرلی نہیں ہے. نہیں, مجھے پوری بات کہنا تھا, میں تو نہیں مان رہا ہوں میں آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں, آپ کھل کے جواب دیجیے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ صفحہ نمبر 1 جو کانسٹیٹیوشن پہ لکھا ہے وہ کسی میرے راجیہ مہاراجیہ شہنشاہ کو نہیں یاد. اگر یاد ہے تو اپنا مستثنیٰ ہونا, اگر یاد ہے تو اپنے حقوق, اگر یاد ہے تو وزیر اعظم صاحب کا ایوان صدر کے 4 سویٹس میں رہنا, اگر یاد ہے تو اپنے ہیلی پیڈ, اگر یاد ہے تو میرے پیسے سے عمرے, اگر یاد ہے تو جمہوریت کا تسلسل, اگر یاد, آپ اتنا ہی وقت دوں گا میں آپ کو, لیکن بنیاد بنا دوں میں آپ کو. وہ تمام چیزیں یاد ہیں جہاں سے مہاراجہ کو فائدہ ہے, جہاں عوام فنڈامنٹل رائٹس کا فائدہ کرتی ہے, جہاں اس قوم کو فائدہ ہے, میری مستقبل کو فائدہ ہے, میرے بچے کو فائدہ ہے, مجھے تعلیم دینی ہے, مجھے پانی دینا ہے, مجھے صحت دینی ہے, مجھے لیٹرین دینا ہے, وہ الحمدللہ لگتا ہے کہ یہ کتاب مکمل طور پہ بے معنی ہے. اچھا اب میں بتاؤں, اب میں خاموش گوش ہوں. اب میری بات سنیں. یہ آئین جب 1973 میں نافذ ہوا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں کہی گئی تھیں کہ آج کے 5 سال کے بعد یہ ہو جائے گا, 10 سال کے بعد یہ کریں گے. یہ ایک کوئی جب 1973 میں نافذ ہوا اس دن سے ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہو گئی. لیکن بدقسمتی سے 4 سال کے بعد اس ملک میں مارشل آ گیا, اور جو وعدے جو عملیت کا لفظ کا مارشل آ گیا, بریچ آف اگریمنٹ ہو گیا. آپ نے مارشل سے نہیں روکا تھا مجھے, بریچ آف اگریمنٹ ہو گیا. آپ نے مارشل سے نہیں روکا تھا, ٹھیک ہے, بریچ آف اگریمنٹ ہو گیا, بسم اللہ, مارشل آ گیا اور یہ آئین جو ہے ایک طرف کر کے رکھ دیا گیا. اگر یہ تواتر کے ساتھ ہماری چیزیں چل رہی ہوتی تو ملک ڈوب گیا ہوتا. تو ممکن ہے, یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے, میری نہیں, تو ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر درج ہیں, ہو سکتا ہے کہ 100% نہ کی گئی ہوں, لیکن بہت ساری چیزیں اس میں ہو جاتی ہیں. دیکھیں, جب آپ کوئی قانون بناتے ہیں, جب کوئی آئین بناتے ہیں, تو وہ آپ آئیڈیل سچویشن کو مد نظر رکھ کے بناتے ہیں. اس کے اندر آپ گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں کہ جی ہم ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے. مطلب یہ ہوتا ہے, امید ہے کہ یہ ہو جائے گا, ہم اس طرح سے چیزیں کریں گے, اور اس میں الٹیمیٹلی آپ کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہتر کر لیں گے انشاءاللہ. جس طرح ہم کوشش اس میں یہ ہوتی ہے, ہم سب کچھ کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ, ٹھیک, ظاہر اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. یقیناً بے شک. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر بالکل شامل تھیں, لیکن چونکہ تواتر نہیں تھا, مختلف بیچ میں وقفے آتے رہے, اس کی صورت بدلتی رہی, شکل بدلتی رہی, لوگ اپنی خواہشات کے مطابق اس کو ڈالتے رہے, تو یہ نافذ اس طرح سے نہیں ہو سکا جس طرح اس کو ہونا چاہیے تھا. نافذ یا اس پہ عمل نہ ہو سکا, بدل دیا گیا بیچ میں بار بار. تو ظاہر ہے کہ لوگوں نے, یہ تو عہد ہے, ہاں عہد ہے, لیکن بہرحال اس کو بدلتے جاتے رہے لوگ اپنے طور طریقوں سے, اپنی خواہشات کے مطابق. اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو گیا. اب اس حکومت نے آ کر دوبارہ سے جو 18th امینڈمنٹ کی, اس کی شکل دوبارہ سے, وہ جو اوریجنل تھی تقریباً مور اور لیس 1973 میں جو اس کی شکل تھی, تقریباً اس کی جیسی شکل میں دوبارہ اس کو ریسٹور کر دیا. اب اگر اس کے اندر کوئی ایک شک ایسی ہے جو جنرلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, دیکھیں نا, جس میں آپ بھی قصوروار ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں, ایک وضاحت کرتے ہیں, ایک بنیادی شک ہے, کہہ سکتے ہیں, جو کہ روح ہے اس پوری کتاب کی, کہہ سکتے ہیں نا, نہیں کہہ سکتے, نہیں, وہ اس پوری کتاب کی روح ہے. ایک بات سن لیں میری, اگر کوئی ایک آرٹیکل کسی ایک وجہ سے, اس کے بہت سارے سبب ہیں نا. دیکھیں, یہ